ساتھ آپ نے کرنا ہے، یا تو آپ کامران شاہ صاحب دنیا ٹی وی والے یا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ کریں، یا کچھ اور اس طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ انٹرویو کر دیں، آپ کے سارے جرم معاف ہیں اور آپ مزے سے ہیں۔ تو یہی جناب اون چودھری صاحب ہیں۔ ابھی میں ان کی سن رہا تھا ایک دن بات، وہ یہ فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی کسی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، یہ جو ہے یہ دنیا کا جو ہے نا فلاں فلاں ہے، اور اس کے بعد جناب یہ پوری قوم کے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ بہت ہی بڑا کیا نام ہے ایک انہوں نے غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ ظاہر ہے یہیں سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا موٹیویشن ہے اس کے نیچے، اس کے پیچھے، اور اس کے انڈر کیا ہے۔ کمپنی بہادر جی جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب دوبارہ ان کو لیجٹمائز کیا یا کچھ کیا جائے۔ افسوسناک ہے یہ، مفتی سعید صاحب کے حوالے سے بھی پتہ چلا کہ وہ ایسی کلا بازیاں کافی مرتبہ کھا چکے ہیں، وہ فوج کے لیے ایک مرتبہ وعدہ معاف گواہ بھی بن چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر کیا نام ہے بس کی انہوں کہہ سکتے ہیں انہوں سی عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ تے شرم نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ۔ آخری میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ گوہر خان صاحب نے کیا کہا ہے اور انہوں نے اس حوالے سے کیا بات کی ہے، آئیے تھوڑا سا سنتے ہیں، اس کے بعد پھر اینڈ کرتے ہیں۔ آج 1 بجے ججمنٹ سنانی تھی عزت والے کیس میں، 3:30 بجے وہ ججمنٹ سنائی گئی ہے، اور جس کی توقع کی جا رہی تھی وہی ہوا۔ ایک شیملیس، اسکینڈلس اور بے بنیاد غیر اخلاقی قسم کے ایلیگیشنز ذاتی زندگیوں میں جانتے ہوئے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے، ایک بےہودہ کیس میں بھی میکسیمم سینٹنس 7 سال تھی، وہ ہو گئی ہے۔ جج صاحب نے جب آرڈر سنایا تو میں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا جس سے بھی کرنا تھا آپ سے یہ توقع نہیں تھی، آپ لوگوں کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی، ہم اگلیہ سے توقع کرتے تھے کہ جتنا مرضی ہو پریشر ہو، اپنے اوت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ انصاف کے ترازو کو اپہولڈ رکھیں گے، لیکن آپ سے مایوسی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے نہ سر نہ پاؤں، یہ وہ کیس ہے جو فقط ایک سیاسی مخالف اون چودھری کے بنا پہ ڈالا گیا تھا۔ مولوی نے خود ایڈمٹ کیا کہ اون چودھری مجھے اٹھا کے اس کے لے کے آیا، اس کا اپنا فتویٰ یہی ہے کہ عدت کب پوری ہو جاتی ہے۔ جج صاحب نے یہ کہا ہے ہمیں کہ برڈن کس پہ تھا، اس باتوں پہ نہیں جاتے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہسٹری میں 2 دن کے اندر اندر 14 گھنٹے ہیئرنگ کر کے ٹرائل کمپلیٹ کیا گیا، ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے نہیں دیا گیا، ہمیں ایویڈنس کراس ایگزامینیشن کے وقت دکھانے کے لیے نہیں دیا گیا، ہماری ایکوٹل کی اپلیکیشن 10 منٹ کے اندر اندر ڈسمس کیا گیا۔ آج بھی جج صاحب نے آرڈر سنایا، زبانی سنایا، اس کے پاس ابھی ججمنٹ کی کاپی نہیں تھی، جج صاحب نے ججمنٹ پہ ابھی بھی دستخط نہیں کیا، اورلی اناؤنس کر کے کاپی نہیں دی ہے۔ یہ سب کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ پولیٹیکل مقاصد کے لیے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس پرپس کے لیے ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو، اس پہ بےہودہ اور بدعنوانی کے الزامات آ جائے، تاکہ خان صاحب وہ باقی سیاستدان جس پہ حقیقتاً ایسے الزامات لگے ان کے سب میں کڑا ہو۔ پر الحمدللہ عمران خان صاحب باقی سے الگ ہے۔ آج بھی خان صاحب نے اپنے پارٹی کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے دیا ہے۔ ایک میسج ان کا یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے توشخانہ میں ہمیں سزا ہو جاتی ہے، بیوی کو 14 سال کی سزا ہو جاتی ہے جس سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ رسید اس کے نام، نہ ٹیکس اس کے نام، نہ اس نے گفٹ لیا ہے، نہ اس نے گفٹ کوئی دیا ہے، نہ اس نے ٹیکس دیا، نہ کہیں اس کیس میں اس کا ذکر تھا، پھر بھی بیوی کو سزا ہوئی۔ فرسٹ ٹائم میں جس کی حکومت سازش کر کے ختم ہو گئی ہے اس کے خلاف ٹرائل چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کسی ٹرسٹی کے خلاف نیب کا کیس بن رہا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹیز الیکشن کو دیکھا گیا۔
पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्शन करते हुए भी 175 पॉलिटिकल पार्टी में से निशान लिया गया। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी की इंटायर लीडरशिप इस वक्त या जेलों में है या वो इन हाइडिंग है। जिस तरीके से इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की जा रही है, ये भी सबके सामने है। हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हमें फिर भी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अगर फ्री फेयर ट्राइब्यूनल के पास सामने ये केसेस जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। अब हम अदलिया को बार बार रिमाइंड करते रहे कि आप पे हम इत्मीद कर रहे हैं, आपसे उम्मीद रखे हुए हैं। मेहरबानी करके अपने ओथ का लाज रखते हुए इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर ले। ये बताइएगा, आप कोर्ट में मजबूत रात जी, थोड़ा सा और भी 5-7 मिनट हैं गौहर साहब की बात के, लेकिन यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं, अफ़सोसनाक है ये सारी सूरत-ए-हाल। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि सियासी मकासद के लिए इस तरह के केस होते रहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर भी इस तरह के एलिगेशंस लगी थीं। वो भी मुस्लिम लीग नून ने लगाई थी उस वक़्त, बल्कि सुना है कि उनकी बहुत अजीब-अजीब किस्म के जो है ना उनके इनको फ़ोटोज़ जो हैं वो इधर-उधर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। लेकिन अब चूँकि हालात डिफरेंट हैं, तो इस वजह से ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया भी है, सब कुछ है, तो ये ब्लेम गेम जारी है। लिफ़ाफ़ी साफ़ी इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त उनमें इस्लाम की पूरी रूह जो है ना वो हर तरीके से घुस चुकी है। बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ामात ये रहे हैं कि ये सारा कुछ पीछे बैठ के ये जो है ना वो ख्वाबों के ज़रिए, तवहुमात के ज़रिए, उसके बाद जादू टोने के ज़रिए ये काम चलवाती रही हैं, जो कि उनकी सिस्टर ने ये सारा डिनाई किया है। बुशरा बीबी साहबा खुद भी डिनाई करती हैं और किसी भी तरीके से वो खुद भी सियासत में नहीं आना चाहती थी। दूसरे नंबर पे बात यहाँ पे करने की ये है कि जो दूसरे सियासतदान हैं, क्या वो किस तरह के हैं वो? सबको पता है, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करते कि उन लोगों के किरदार क्या हैं, वो किस तरह के हैं। लेकिन यहाँ पे ये होना ये चाहिए था कि अगर ऐसा हुआ तो शुरू में ही जो है ना इसका सद्देबाब कर लिया जाता। अगेन जो पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए इमरान खान साहब को तो वैसे ही पकड़ा हुआ है, 200 केसेस में बंद किया हुआ है। वैसे मैं समझता हूँ कि इनको ये अदालतों का सहारा लेने की क्या ज़रूरत है?